لیکن اگر کوئی مال رسول تک ایسا پہنچے کہ جس میں نہ تلوار چلے نہ گھوڑے دوڑائے جائیں تو اس مال کو مال فے کہتے ہیں، اور اس مال میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، یہ سارا کا سارا مال رسول کا ہوتا ہے۔ کتاب بتا دی، مصنف اور رائٹر کا نام بھی بتا دیا، تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی، انہوں نے تحریر کیا کہ فدق مال فے تھا، یعنی نہ اس میں گھوڑے دوڑائے گئے، نہ اس کو حاصل کرنے کے لیے تلواریں چلیں، نہ مسلمانوں کی کوئی مدد اس کو رسول تک پہنچانے کے لیے کام میں آئی۔ تو یہ مال کون سا مال ہے؟ مال فے۔ تو یہ کس کا ہوا؟ رسول کا مال ہوا۔ توجہ دیجیے گا، تفسیر کبیر حوالہ دے دیا، تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتِ ذی القربی حقہ، اے رسول اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے، تو رسول نے شہزادی کو بلا کے فرمایا یا فاطمہ تو لک فدق، اے فاطمہ آج سے فدق کی مالکہ آپ ہیں۔ فدق کس کے پاس آ گیا؟ شہزادی کے پاس۔ اور انہوں نے لکھا ہے، توجہ دیجیے گا عزیزو، کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ فدق دے دیا زبانی، بلکہ نبی نے تحریر بھی لکھی، تحریر بھی لکھا، وقفہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، یعنی پورے اپنے شجرے کے ساتھ، سلسلے کے ساتھ حضرت ختم مرتبہ میں تحریر کیا کہ یہ علاقہ وقف کر رہے ہیں ہم فاطمہ کے لیے۔ تو فدق کس کے لیے وقف ہو گیا؟ کس کے لیے؟ شہزادی فاطمہ کے لیے وقف ہو گیا نا فدق۔ اب آگے نبی نے تحریر فرمایا اور فاطمہ کے بعد فدق اولاد فاطمہ کا حق ہے، اور آگے نبی نے تحریر فرمایا اس تحریر میں جو بھی رد و بدل کرے، یعنی اس حق میں جو بھی تبدیلی کرے وہ اس کا غاصب ہوگا۔ اس کا مطلب جو فدق چھینے وہ کیا ہے؟ غاصب ہے۔ کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حضرت ختم مرتبہ کی حدیث تحریر ہے، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کسی کی ایک بالشت زمین پر بھی قبضہ کرے تو اتنی زمین ساتوں طبق تک محشر کے میدان میں اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دی جائے گی۔ بات تمام ہو گئی۔ یہ عام زمین کی سزا ہے، اگر کسی عام انسان کی زمین پر ایک بالشت بھی چھین لیا جائے تو ساتوں طبق اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ سوچو اس کی سزا کیا ہوگی جس نے نبی کی بیٹی کی زمین چھین لی ہو۔ حضرت ختم مرتبہ نے کیا تحریر کیا؟ یہ فاطمہ کے بیٹوں کا ہے، یہ فاطمہ کے بیٹوں کا ہے، یہ فاطمہ کے بیٹوں کا ہے، یہ اولاد فاطمہ کا ہے، یعنی نبی فیصلہ کر کے گئے ہیں فدق فاطمہ کے بیٹوں کا ہے، کسی کے باپ کا نہیں ہے۔ قاتلان سیدہ جنہوں نے گھر جلا دیا،